ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اسماء اور صفات کا یہ باب آپ کے سامنے کل کے درس میں مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے مسائل جو ہیں وہ آج کے اس درس میں پڑھنے تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا اس کے صفت کا انکار ایمان سے بالکل انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسماء اور صفات کا انکار دراصل اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے۔ اسماء کو کس نے ثابت کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اپنے رسول کو بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق خبریں دی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سمیع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بصیر نہیں ہے، والعیاذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی نہیں ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، صریح احادیث کا انکار ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس طرح کا کوئی آدمی اگر آپ کے سامنے ملے تو اس کی تکفیر کرنے میں جلد بازی نہیں کیجیے گا۔ کفر معین کے لیے بہت سارے شرائط ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی متأول ہو سکتا ہے وہ آدمی تعویل کر رہا ہو سکتا ہے دلائل کو اس نے غلط سمجھا ہو، تو پہلے اس سے اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا، اس کے موانع کو منتفی کیا جائے گا، تب جا کر کے اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ ورنہ آپ نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ گفتگو کر رہا ہے، بول رہا ہے، اور آپ نے فوراً اس کے اوپر حکم لگا دیا کہ فلاں کافر، فلاں کافر۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں جو یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید یہ مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کیا کرتے تھے، تو ان کو کافر نہیں کہا بعینہ ہی، کیونکہ وہ تعویل کر رہے تھے۔ ہاں، یہ تو کہتے ہیں کہ ایسا کہنا کفر ہے، لیکن ان بادشاہوں کو کافر نہیں کہا۔ لہذا آج کل کے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ اگر اس طرح آپ کو ملے، جیسے ایک دو مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی کہ لوگ اس طرح سے انکار، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر نہیں ہے، تو کیا بھائی کیا مثال ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کیا اپنے آپ کو موت دے سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ گالی دے سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بیمار پڑ سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کہہ کر کے وہ لوگ انکار کرتے ہیں، بہت بڑے دائی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اس طرح کے شبہات انہوں نے پیدا کیے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا وجود جو ہے ہر چیز پہ ہے، ہم لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ہم سب کو، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالی کا وجود ہے، اس کے اندر وحدت الوجود کا عقیدہ۔ اور کہا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ختم کر دے گا، جہنم کو بھی ختم کر دے گا، اور سارے لوگ لوٹ کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ کہا کیسے چلیں گے؟ کہا کن کلمہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئے تھے، اور یہ کن کلمہ جو ہے یہ اللہ سے ہی جدا ہوا تھا، اور اللہ ہی کی طرف یہ لوٹ کر چلا جائے گا، اور سارے مخلوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں جا کر کے سما جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ یہ کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے، لیکن بعین ہی ان کو کافر کوئی نہیں کہتا۔
کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ کیوں؟ اہل سنت والجماعت کے بنائے ہوئے جو ضابطے اور جو اصول ہیں، اس میں انڈیویجول کسی انسان کو انفرادی طور پر کافر کہنے کے لیے بڑے ضابطے ہیں. ان کی پاسداری ضروری ہے. ان کی پاسداری ضروری ہے. یہ بات ہم بار بار آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو سمجھیے گا اچھی طرح سے. تکفیر کے ضوابط ہیں، علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم یا کسی اور سے پڑھیے گا ضوابط التکفیر وہ ہیں کیا. تو انشاءاللہ اس میں بہت علم ملے گا، اور دل کو سکون اور اطمینان ہوگا. اہل سنت والجماعت کے جو اصول اور ان کے ضوابط ہے. بہرحال یہ پہلا مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ اور قاعدہ یہاں پر کیا ہے؟ کوئی اگر پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل کفریہ ہے، لیکن فلاں شخص وہ عمل کر رہا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں کافر کر رہے ہیں؟ تو کہیے گا التأویل یمنع تکفیر المعین. تعویل جو ہے معین متعین شخص کے تکفیر کو روکنے والی چیز ہے. وہ ہو سکتا ہے تعویل کر رہا ہو سکتا ہے آیت کا معنی اس نے غلط سمجھا ہو. جیسے کہا استوى الرحمن علی العرش استوى، تو استوا کا کیا معنی ہے؟ تو وہ استوا کا معنی استولا سمجھ رہا ہو. استولا معنی قابض ہوا اللہ تعالی عرش کے اوپر، غالب ہوا نہیں، بلند ہوا نہیں، قابض ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ فلان استولا علی فلان، اگر یہ ہم کہیں گے فلاں فلاں کے کو اپنے دسترس میں لے لیا، فلاں نے فلاں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اب یہ معنی دیکھیے کتنا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر عرش کو کنٹرول میں لیا، اب لیا، تو اس کا مطلب اس سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں عرش نہیں تھا. پھر یہ کہنے کا مطلب ہوا تو بہت ساری خرابیاں ہیں اس میں. تو لیکن تب بھی اہل سنت والجماعت کا یہ قاعدہ اور عقیدہ ہے کہ ہم تکفیر معین نہیں کریں گے. اس کے لیے ضابطے ہیں، اس کے لیے ضابطے ہیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ دیکھیے، کہتے ہیں سورۃ الرعد کے آیت کی تفسیر، یعنی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 کی تفسیر پتہ چلتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت رحمان کا ذکر ہے. صفت رحمان کا ذکر ہے. تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. رحمان کے انکار سے مراد کیا ہے؟ وحدانیت کا انکار ہے، یا رحمان نام کا وہ لوگ انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. وہم یکفرون بالرحمن، اور اس کی شرح ہم آپ کے سامنے خوب تفصیلی طور پہ کر چکے ہیں. اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے، کہتے ہیں جس بات کو سامع سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے جس کو سامع سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. اور سامع سمجھنے کی صلاحیت کب نہیں رکھتا ہو؟ تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ کسی آدمی کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں، آپ کی بات حق ہی کیوں نہ ہے، لیکن وہ غصے میں ہے سامنے والا، سن کر کے غصہ ہو گیا، تو اب زبردستی اس سے بات مت کیجیے، چپ ہو جائیے، خاموش ہو جائیے. بات گفتگو کو آپ مستمر نہ رکھیے، جاری مت رکھیے، بلکہ چپ ہو جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ پاگل آدمی، اس لیے کہ غصہ والا آدمی جو ہوتا ہے وہ پاگل پن کے دائرے میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر پاگل پن سوار ہو جائے. اگر آپ اس کے ساتھ بات لگاتار کرتے رہیے گا تو کہے گا جاؤ یہ سب چیز کو ہم نہیں مانتے ہیں، بھاگو یہاں سے، اس طرح کی باتیں مت کیا کرو. کیا تم اس طرح کی ہمیشہ باتیں لے کر کے چلے آتے ہو، یہ مت کرو وہ مت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ انکار کر دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ مار بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ مار پیٹ کے اوپر اتر جائے، لڑائی جھگڑے کرنے کے اوپر اتر جائے، اور بات بڑھ جائے. اصلاح کرنے آپ گئے تھے لیکن آج اور مزید جو ہے افساد کا خطرہ ہو گیا، تو رک جانا چاہیے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غصے میں ہو تو اس سے بات نہیں کرنا چاہیے. سامنے والا اگر غصہ ہے تو ایک آدمی کو کم سے کم چپ ہو جانا چاہیے. آج کل کے اس زمانے میں طلاق وغیرہ کے جو اکثر مسائل پیش آتے ہیں یہی ہوتا ہے. معاملہ شروع ہوتا ہے، ہلکا پھلکا غصہ ہوتا ہے دونوں میں سے، میاں بیوی میں سے کسی ایک کو، لیکن اب خاتون چاہتی ہے کہ نہیں ہم اس کو بالکل سمجھا کے ہی رہیں گے، ہماری غلطی نہیں ہے. سامنے والا غصہ ہے لیکن وہ زبردستی اصرار کر رہی ہے، چپ ہو جاتی. ہو سکتا ہے کچھ بعد میں، اچھا کبھی کبھی یہ ہو کہ خاتون کو غصہ ہے تو شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے، بات اپنی روک دے، گفتگو نہ کرے، غصے کو تھوڑا وقت دے تاکہ نارمل ہو جائے حالات، اس کے بعد بات کرے.
لیکن عام طور پہ اس بات کو نہ سمجھنے، اور علماء کہتے ہیں کہ عقل کی بات ہے کہ آدمی کب بات کرے یہ سمجھنا عقل نہیں ہے، آدمی کب بات نہ کرے یہ سمجھنا زیادہ عقل مندی کی بات ہے، کس وقت اس کو چپ رہنا ہے۔ اگر یہ ہم سمجھ گئے تو یہ ہماری مکمل عقل مندی ہے اس کے اندر۔ لیکن آدمی بولنا تو جانتا ہے، چپ رہنا نہیں جانتا، چپ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو بولنے سے پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ اس کو چپ کب رہنا ہے، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں پہ اس کو چپ ہو جانا چاہیے۔ یہی حکمت ہے، یہی حکمت ہے۔ اور اسی کے اندر دوسری حالت یہ بھی ہے کہ آپ کے جو سامعین ہیں ان کے حالت کی مراعات اب کیجیے، دیکھیے کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات ہم اس کے سامنے اگر بیان کریں گے تو یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، تو چھوڑ دیجیے، دوسرے وقت میں بیان کریں گے، یا چھوڑ دیجیے کوئی دوسرا آئے گا تو بتائے گا ان کو۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے چابی بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے اس سے کسی کا دل کھل جائے، ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی، نہیں ہوا، چھوڑ دیجیے، کوئی دوسرا کے لیے ہوگا وہ معاملہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی دوسرے کے لیے رکھا ہوگا، دوسرا اس کے اوپر کوشش کرے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن آپ چاہیے گا نہیں ہم اس کو کریے کہ چھوڑیں گے، نہیں ہم اس کو سمجھا ہی کہ دم لیں گے، تو اس وقت معاملہ یہ ہوگا کہ وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا، اور جب آپ سے متنفر ہوگا تو آپ جیسی اور جتنے لوگ آئیں گے اس کے سامنے بات کرنے کے لیے کہے گا بک یہ لوگ آتے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے دماغ چاٹتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ایک مرتبہ اگر لٹک گئے تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھے گا وہ کہ آپ اس گلی سے گزر رہے ہیں تو وہ اپنا راستہ بدل دے گا، موٹر سائیکل وہیں سے گھما لے گا، کبھی آپ سے نظر نہیں ملائے گا تاکہ آپ اس سے بات کریں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سامعین جس کو سمجھ نہ سکتے ہوں، بعض طلاب کو آپ دیکھیے گا یا بعض لوگوں کو دیکھیے گا خطبہ دے رہے ہیں، اتنی گاڑھی اردو بولتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اردو کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اردو جو اچھے خاصے جو لوگ ہیں، جو معاشرے کا اشرافیہ جو لوگ کہلاتے ہیں، ان کی اردو کے اندر غلطی ہے، نہیں بول پاتے ہیں۔ آپ وہ ایک دم ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے وہاں سے پیراگراف یاد کر کے اور رٹا مار کے آئے ہیں اور خطبے کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں، اور سامنے والا کیا سمجھے گا؟ اس کو کچھ پتا نہیں چل رہا، صفحہ کا صفحہ پڑھ جا رہے ہیں، وہ بول جا رہے ہیں، لیکن سامنے والے کے دماغ سے بات نکل جا رہی ہے، کیا بولے مولوی صاحب، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں آیا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں پھر اسی پہ واہ واہ کرتے ہیں، تو بہت زبردست معاملہ تھا، ان کی بات تو ہائی لیول کی ہوتی ہے بھائی، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے عالم نہیں ہیں، بڑے عالم ہوتے تو آپ کو بات سمجھا دیتے، بتا دیتے، یہ معاملہ ہے۔ تو ایسا بول رہے ہیں کہ باؤنس کر رہا ہے، سارا کچھ آپ کے سر کے اوپر سے جا رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگ جس کیٹیگری کے ہیں، جس مستوا کے ہیں، اور جس طرح کے علم میں جتنے دور وہ ان کا رسوخ ہے، اسی حساب سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے۔ نہیں تو اگر وہ سمجھیں گے ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہاں ہندوستان وغیرہ میں آپ دیکھیے گا لوگوں نے یہ چیز کہا کہ ممبر کے اوپر ہم کو اردو نہیں بولنی ہے، اردو نہیں بولنی، پھر کیا ہے؟ تو عربی میں خطبہ دیتے ہیں۔ اب خطبہ جب عربی میں دے رہے ہیں تو سامعین جتنے یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹھے ہوئے ان کو کیا معلوم ہے کیا دے رہے ہیں؟ اچھا، جب وہ خطبہ دیتے ہیں عربی میں تو ان کا خطبہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے موجود، ہر روز یعنی ہفتے کے 4 مہینے کے 4 جمعہ میں وہی خطبہ، وہی خطبہ۔ تو اب حالات حاضرہ کے اوپر آپ کب بولیے گا؟ کبھی کوئی معاملہ ہے اس کے اوپر کب بولیے گا؟ ابھی جیسے محرم شروع ہونے والا ہے، آج 29 تاریخ ہے، اللہ کے علم ہے کہ اگر چاند نظر آ جائے تو کل سے محرم ہے، ہاں؟ تو اب اس کے جو مخالفات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، روزے کے بارے میں بتلانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایک ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر میں وفات سے قبل آپ نے یہ کہا تھا لئن عشت علی قادم، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو لأصومن التاسع، 9 کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی رکھوں گا۔ تو 9 اور 10 دونوں دن روزہ رکھنی چاہیے یہودیوں کی مخالفت میں۔ تو یہ سب باتیں کب بتائیں گے؟
اب ان کو عربی میں بنا بنایا خطبہ ہے، ورد اللہم عن خلفاء الاربع ابی بکر و عمر و عثمان و علی وان سائر الصحابۃ اجمعین وان معهم بجودک و کرمک. ہاں، بنا لکھا لکھایا خطبہ ہے، اور اس کو پڑھ دیتے ہیں لوگ. کیا سمجھیں گے پھر؟ تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. سامعین جس بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ اسی زبان میں ان کو خطاب کیجئے، ان سے گفتگو کیجئے، ان سے بات کیجئے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بات کرنے والا رسول بھیجا. انگریزوں کے اوپر انگریزی بولنے والا ہی رسول آیا ہوگا اس زمانے میں، ایک بات کر رہے ہیں ہم. اور اگر کوئی جو ہے عبرانی زبان بولتا تھا تو عبرانی بولنے والے رسول آئے. عرب میں عربی زبان چلتی تھی تو عربی زبان بولنے والے رسول آئے. کتاب کا نزول جو ہوا وہ عربی زبان میں ہوا، بلسان عربی مبین علی قلبک لتکون من المنذرین. چوتھا مسئلہ دیکھیے، علت ہے. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا کہ لوگ اگر بات نہ سمجھ رہے ہوں یا ان کے لیول کی گفتگو نہیں ہے تو ان کو آپ مت بیان کیجئے. کیوں نہیں بیان کیجئے؟ علت کا تذکرہ ہے. کیا علت کا تذکرہ؟ کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہوتی ہے، اگرچہ انکار کرنے والے کا ارادہ تکذیب نہ ہی ہو. یعنی آپ اگر کسی کے سامنے اس کے لیول سے اونچے کی بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ بات نہیں ہوگی، نہیں یہ بات نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا اندازہ کبھی ہوا ہم کو بھی، کبھی ہوا ہم کو بھی. مثال کے طور پہ کسی کلاس میں پڑھایا ہم نے کچھ چیزیں، تو کہا کہ ہم لوگوں کے دل میں شکوک آیا کہ یہ جو بول رہے ہیں پتہ نہیں یہ واقعی حق بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا ایسی بولے جا رہے ہیں. پھر بعد میں جب متعود ہو گئے لوگ ان چیزوں کے، تو کہا کہ اب نہیں، اب اطمینان ہو گیا، اب اطمینان ہو. دیکھیے یہ حدیث اس طرح سے فٹ ہوتی ہے. تو اگر مستویٰ وہ ہے تو اسی حساب سے گفتگو ہونی چاہیے. اس سے زیادہ لیول کی اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تکذیب کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ وہاں تک سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. فاؤنڈیشن نہیں ہے اور آپ چھت بنانا چاہ رہے ہیں اور کنکریٹ ڈال رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چھت دھڑام سے زمین کے اوپر آ کر کے ملیا میٹ ہو جائے گی، اور جو اس کے نیچے رہے گا وہ دب کر کے ختم ہو جائے گا. اسی لیے پہلے بنیادوں کو مضبوط ہونا چاہیے، جڑوں کو مضبوط کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جڑوں کو مضبوط کرنا چاہیے. دیکھیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں مطلب نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا معاملہ ہے نا کیسے ہوا ہے. آج معاملات کمزور کیسے پڑے ہیں. کوئی بھی استاذ ہو تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ عام ایک بات کہہ رہے ہیں، ہمیں بخاری دی جائے پڑھانے کے لیے. اگر ہم بخاری پڑھائیں گے تبھی ہم شیخ الحدیث ہوں گے. حالانکہ بخاری پڑھانے میں کوئی محنت نہیں ہے، بات جان لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صحیح ضعیف کرنا ہی نہیں ہے، ساری روایتیں صحیح ہیں. کوئی محنت نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کا کھیل ہے بخاری پڑھانا. ہاں ہے، لیکن ابو داؤد پڑھانے کے مقابلے میں، ترمذی پڑھانے کے مقابلے میں اور مشکات پڑھانے کے مقابلے میں بخاری میں کم محنت ہے، کیونکہ وہاں سند کی گفتگو آپ کو کرنی ہی نہیں ہے. آنکھ بند کر کے نکلتے چلے جانا، سب روایت صحیح ہے اس کی. اور وہ روایت جو تعلیقاً انہوں نے ذکر کی ہے اس پہ تھوڑا بہت کلام کرنا ہے بس. لیکن اگر آپ یہی ترمذی پڑھا رہے ہیں تو آپ اس میں ابواب کے اوپر بھی گفتگو کیجئے گا، اس کے بعد سند کے اوپر گفتگو کیجئے گا. امام مالک نے اس کے اوپر حکم لگایا ہذا حدیث حسن صحیح غریب. اب بات کیجئے کہ امام ترمذی نے ایک ساتھ ایک حدیث کو حسن بھی کہا، صحیح بھی کہا، غریب بھی کہا. تو اب اس کو پڑھانے کے لیے کسی نوسکھوا کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے بھائی نہ ہم ترمذی پڑھاتے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ ہاں وہ چھوٹے مولوی ہم ترمذی پڑھاتے ہیں. ارے بھائی ترمذی پڑھانا ہی اصل کمال ہے، ابو داؤد پڑھانا ہی اصل کمال ہے. کمال وہ نہیں ہے جو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. ہاں ہے کمال، لیکن اتنا کمال نہیں ہے، اتنا کمال نہیں ہے. کیونکہ یہاں یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، یہ ابھی حدیث کے ابواب میں اس کے میدان میں قدم رکھنے والے لوگ ہیں. ان پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہاں زیادہ قابل اساتذہ کو پڑھانے کی ضرورت ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. جو پڑھا پڑھا کے منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بخاری مسلم لے کر بیٹھتے ہیں جس میں سند کی کوئی گفتگو نہیں ہونے والی ہے. تو یہ نصاب کا اور اسی طریقے سے طریقہ تدریس کا فیلیور ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. بڑے اساتذہ کو نیچے کلاسوں میں پڑھانی چاہیے.
اور اس نظام کو ہم نے دیکھا، کینیڈا کی ایک کمپنی تھی جس میں پڑھایا ہم لوگوں کو، تو بتایا اس کے اندر کہ دیکھیے کلاس کو جب بھی آپ کسی کلاس میں جائیے تو اس کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیجیے، کلاس کو، اس کو سمجھیے، کا 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیجیے۔ کہا کیسے؟ کہا پہلے ان طلبہ کو آپ دیکھیے جو ایک دم شارپ، اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیتیں مختلف رکھی ہیں، سب برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ تم سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہمارے نگاہ میں برابر ہو، یہ صحیح ہے، لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے۔ کسی کو چیزیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہیں، کوئی بہت جلدی یاد نہیں کر سکتا۔ تو وہ طلبہ جو کمزور ہیں ان کو آپ کہیے کہ یہ سب سے سپر طالب علم ہے، اور ان کو آپ کیا کیجئے، پہلے بینچ میں بٹھائیے، اور اس کے بعد جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کو کہیے کہ یہ طالب علم جو ہیں اس سے کمتر درجے کے ہیں، وہ پیچھے رہیں گے، اور جو سب سے تیز ہے ان کو آخر کے بینچ میں بٹھائیے، کیونکہ ان کو آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہمارے کلاس میں ہوتا کیا ہے، استاد جو جواب دینے والا ہوتا ہے اسی کو سامنے لا کے بٹھا دیتا ہے کہ تم ہمارے سامنے بیٹھو گے جی، تمہاری جگہ یہ ہے، اور جو بیچارہ جس کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو پیچھے رکھ دیا، اب وہ اور نہیں پڑھتا ہے وہاں پیچھے بیٹھ کے۔ ایک تو ویسے ہی وہ سبجیکٹ اس کو بھاری تھا، آپ نے اس کو لے جا کر کے وہاں پیچھے بٹھا دیا تو اس کو معلوم نہیں، یہ انصاف نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ۔ اور اس کی ایک مثال دی انہوں نے، کہا کہ ایک دیوار ہے، اور ایک دیوار میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک آدمی کا قد جو ہے وہ 6 فٹ ہے، ایک آدمی کا قد جو ہے وہ 4 فٹ ہے، اور ایک آدمی کا قد جو ہے 3 فٹ ہے، اور تینوں کو ایک طرح کی کرسی آپ دے رہے ہیں کہ بیٹھ کر کے دیوار کے ادھر دیکھو، تو کیا تینوں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہوا؟ انصاف نہیں ہوا۔ انصاف کا مطلب یہ ہوا کہ 3 فٹ والے آدمی کو اتنی بڑی کرسی دیجیے کہ دیوار سے ادھر وہ دیکھ لے، اور اس کے بعد جو 4 فٹ والا آدمی ہے اس کو اس سے تھوڑی چھوٹی کرسی دیجیے، اور جو 6 فٹ والا آدمی ہے اس کو اگر چھوٹا اسٹول بھی دے دیجیے گا، ہاں، تو اس پہ بیٹھ کر کے وہ سامنے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے بہرحال۔ تو یہاں یہ اس معاملے کو کبھی بھی استاذ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سامنے والے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا مستویٰ کیا ہے، وہ کس مستویٰ کی باتیں وہ سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، اسی حساب سے ان کے لیول کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ 5واں مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کلام، جس میں اس شخص کے بارے میں ذکر ہے، اس شخص کے بارے میں ذکر ہے، قول بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے اللہ کے اسماء یا صفات سے کسی کا بھی انکار کیا وہ اس کے باعث ہلاکت سے دوچار ہوا۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب محکم آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کا دل متاثر ہو جاتا ہے، اور جب متشابہ آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں یعنی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں سے الحمدللہ یہ باب مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ایک نئے باب کی شروعات ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے قول کے اوپر اس باب کو قائم کیا گیا ہے۔ کیا ہے قول؟ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ اکبر، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اس کو بھی ذرا خوب غور سے سمجھیے گا جی۔ ہر گھر میں آج آدمی اس میں مبتلا ہے۔ کیسے؟ صبح جگے، آج بہت تھوڑا پیٹ میں درد ہے، کیوں کیوں پیٹ میں درد ہے؟ نہیں، رات میں گوشت کھا لیا تھا، پیٹ میں درد ہے۔ کیا ہو گیا ہے پھر؟ کیا حکم ہے اس کا ہم آپ کو بتلائیں گے۔ ہاں جی، کیوں ایسا ہے؟ نہیں، رات بھر جگے تھے تو سر میں درد ہے۔ جا رہے تھے راستے میں، اگر ہمارا ڈرائیور عقل مند نہیں ہوتا تو آج ہم آپ کے سامنے نہیں ہوتے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہوائی جہاز میں سوار ہوئے، پائلٹ نے اپنی چالاکی سے ہم سب کی جان بچا لی، نہیں تو آج ہم لوگ سب ختم ہو گئے ہوتے۔ ہمارے گھر میں آج چوری ہو جاتی، اگر کتا نہیں ہوتا، ٹھیک ٹائم پہ وہ آواز نہیں بھونک دیتا اور چلاتا نہیں، تو آج تو ڈکیت ہمارے گھر میں ڈکیتی ڈال چکے تھے اور چوری کر چکے تھے۔ ارے ٹھیک ٹائم پہ اگر پولیس نہیں پہنچتا تو وہ ڈاکو تو ہم سے یہ بیگ چھین کے آج لے ہی گیا تھا۔
یہ سب جو جملے ہیں، ٹھیک وقت پہ اگر ہاسپٹل نہیں جاتا تو میں بچتا نہیں آج، فلاں ڈاکٹر نے اگر میرا علاج نہ کیا ہوتا تو آج ہم آپ کے سامنے نہیں موجود ہوتے، اس کی وجہ سے ہم آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ سارے جملوں کی حیثیت کیا ہے، انشاءاللہ وہ اس باب سے آپ کو سمجھ میں آئے گا، اسی لیے اس کو خوب غور سے سمجھیے اور دیکھیے۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کی پہچان رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور پھر نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں، نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیسے انکار کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو باتیں آ رہی ہیں نا آپ کے سامنے، یہ توحید کے لوازم ہے، یعنی اگر کوئی آدمی موحد ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ ان چیزوں کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرے۔ کیا ہے وہ چیز؟ یعنی آدمی یہ علم رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ جتنی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں وہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے توحید کا، یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں تو ہمیں اس بات کے اوپر کامل اور مکمل یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں یا جو حاصل ہونے والی ہیں وہ سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے جانب سے ہیں، اور جو بلا یا مصیبت یا پریشانی ہم سے دفع ہوئی ہے، جو بیماری ہم سے دور کی گئی ہے، جس مصیبت سے ہم کو بچایا گیا ہے، اس مصیبت سے بچانے والا اور اس بلا اور پریشانی اور تکلیف سے نجات دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی نسبت اپنی زبان سے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے، اور اپنے اعضاء اور جوارے کو اللہ سبحانہ وتعالی کے شکریہ کے اوپر لگائے، شکریہ کے اوپر لگائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وما بكم من نعمت اللہ وما بكم من نعمت وما بكم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو کچھ بھی نعمت، دیکھیں نکرہ ذکر کیا یہاں پہ، نعمت میں الف لام نہیں ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 53، تم کو جو کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں چاہے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی ہو وہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اس کو نہیں شمار کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو، صبح سے لے کے شام تک ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں ہم اس کو نہیں گن سکتے ہیں، ہر ایک سانس یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے، اور اس کا اگر ادراک نہ ہو تو ذرا فلیش بیک میں جائیے اور دیکھیے کورونا کے زمانے کو یاد کیجئے، کیا حالت تھی اس وقت، اور کیا ہو رہا تھا، اور کس طرح سے آکسیجن سلنڈر کے لیے لوگ مارا ماری کر رہے تھے، ذرا تصور کیجئے اس وقت، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ سانس لینا اور پھیپھڑے کا صحیح طور پہ چلنا، ہاں یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے۔ اسی طرح سے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ زحا کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ یہ سب شکریہ ہے جو بندہ مومن کے اوپر واجب ہے، اور یہ توحید کے لوازم میں سے ہے کہ ایک بندہ یہ اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ اس کو نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے اعتقاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوقات میں سے کسی کو اس نعمت کے حصول کا سبب بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی دکان ہے، ہم اس کی دکان میں نوکری کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے میری روزی کے جاری ہونے کا سبب فلاں کی دکان کو بنایا ہے، تو ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اسی کے جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انما انا قاسم، لوگوں یہ جان لو میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ سبحانہ وتعالی دینے والا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا
کہ یہ جو رزق میں تمہارے درمیان تقسیم کر رہا ہوں، غنیمت کا جو مال میں بانٹ رہا ہوں تمہارے درمیان، حقیقی منعم اور دینے والا حقیقی طور پر یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں اس کو تقسیم کر دے رہا ہوں، بس میں سبب ہوں اس نعمت کو تم تک پہنچانے کا، ورنہ نعمت حقیقی طور پہ عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. اس کو خوب وضاحت کے ساتھ سمجھیے. مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتوں کا سبب بنایا ہے، تو ظاہر ہے اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا اور اس کے لیے دعا کی جائے گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو اللہ کا شکریہ نہیں ہے، جو بندوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، وہ اللہ کا شکریہ کبھی نہیں ادا کر سکتا. ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی کی بھی، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ کبھی نہیں ادا کر سکتا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صنع الیکم معروفا، اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، فکافئوہ، تو اس کو اس کے بھلائی کا بدلہ دیجئے. اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، فدعوا لہ، اس کے لیے دعا کیجئے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں توحید کی لوازم میں سے ہیں. یعنی بندہ یہ اعتقاد رکھے، اس بات کو جانے کہ تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا، نعمتوں کا دینے والا یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اس کا اقرار وہ اپنی زبان سے کرے، اور جو نعمتیں اس کو ملی ہیں اس کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگائے، اور اللہ تعالی نے اس نعمت کے حصول کا ذریعہ جس کو بنایا ہے اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا شکریہ ادا کرے. ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر نے ہمارا علاج کیا ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے صحیح ٹائم پہ ہمارا علاج کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی ہاتھوں پہ ہم کو شفا یاب کر دیا. یہ کتنی اچھی بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ نہ ہوتے تو ہم مر گئے ہوتے. ارے آپ تو کمال ہیں، آپ تو بھگوان ہیں، آپ تو مسیحا ہیں، آپ تو فلاں ہیں، آپ میرے لیے فرشتہ ہیں. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں جو چیزیں آتی ہیں نا، وہ ہے نعمتوں کی کا کفران، نعمتوں کا کفران. جیسے، اور یہ چیزیں کبھی کبھی زبان سے، کبھی کبھی دل سے، اور بندے کے اعضاء اور جوارے سے بھی ہوتی ہے. دل سے کیسے ہے؟ تو بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ جو نعمت اس کو حاصل ہوئی ہے نا، مخلوق کے جانب سے حاصل ہوئی ہے، یعنی مجھ کو شفا یابی اسی ڈاکٹر صاحب نے ہی دیا ہے، نہیں تو ہم آج آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کفر اکبر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کہاں سے بچہ ملا آپ کو؟ کہا ہم تو گئے تھے اجمیر، اور وہاں جا کر کے ہم نے اتنے کی چادر چڑھائی اور اتنے کا لنگر لگایا، اور بابا نے وہاں سے آشیرواد دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم کو یہ مل گیا. اللہ تعالیٰ کا نام کہاں لیتے ہیں لوگ آج کل؟ فلاں ولی نے ہم کو دیا ہے، فلاں سیدہ زینب کے پاس گئے تھے، حسین کے پاس گئے تھے، تیجانی کے پاس گئے تھے. واللہ یہ کفر اکبر ہے، اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ اس نے نعمت کو مخلوق کے جانب اس کی نسبت کر دی. مخلوق یہ منعم نہیں ہے، نعمت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. نعمت کو پیدا کرنے والا، نعمت کو دینے والا، عطا کرنے والا یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اچھا، اسی طرح سے نعمتوں کے حصول میں آدمی دلی طور پر غیر اللہ کی جانب متوجہ نہ ہو. ساری کی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہیں، اس میں مخلوق کی ذرہ برابر بھی مشارکت نہیں ہے، یہ جان لیجئے. اولاد دلانے میں کسی ولی کا ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی نہیں، نہ تو کسی فرشتے کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، اور نہ کسی پیر کا، بزرگ کا، جس کو جو لوگ وسیلہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں. کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ تو دلی طور پہ معاملہ ہوا. کبھی کبھی انسان زبان کے ذریعے سے نعمت کی تکفیر کرتا ہے، کفران کرتا ہے.
اور یہ کفر اصغر ہے، یا اس کو شرک اصغر آپ کہہ سکتے ہیں۔ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ کیسے؟ اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے وہ اپنے ملی ہوئی نعمتوں کی نسبت کسی مخلوق کے جانب کر دے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر میرا ڈرائیور جو ہے وہ ماہر نہیں ہوتا، 20 سال 40 سال سے ڈرائیوری کر رہا ہے، اگر اس کے پاس یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتی تو آج تو ایکسیڈنٹ میں ہم مر گئے تھے۔ اسی نے بچا لیا اپنی عقل مندی سے۔ یہ زبان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت کا انکار ہے، اور یہ کیا ہے؟ کفر اصغر ہے، کفر اصغر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اللہ کو اور مخلوق کو برابر کر کے ذکر کرے، جیسے کہے کہ اگر اللہ تعالی نہ ہوتا اور یہ ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو آج میں تو نہیں ہوتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کو اور ڈاکٹر کو دونوں کو برابر کر دیا۔ اگر میرا باڈی اللہ نہ ہوتا اور میرا یہ باڈی گارڈ نہیں ہوتا تو آج تو میں چلا گیا تھا۔ حملے جیسے میرے اوپر ہوئے تھے، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اور یہ باڈی گارڈ نہ ہوتا تو آج ہم چلے گئے تھے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نہ ہوتا، باڈی گارڈ نہ ہوتا، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، کفر اصغر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کفر اصغر ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے۔ ہاں تو کیسے جائز ہوگا؟ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل سے، اور پھر یہ کہے، اور پھر ثم کا لفظ ضرور استعمال کرے، اور پھر اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا اور اس کے سبب سے ہماری جان بچی۔ یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے، یعنی لولا اللہ، اگر اللہ نہیں ہوتا، ثم مہارت السائق، اور اگر میرا ڈرائیور اس کے بعد عقل مند نہیں ہوتا، اللہ نہ ہوتا اور اس کے بعد میرا ڈرائیور اگر عقل مند نہ ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے نہیں ہوتا، یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا ڈائریکٹ کہ ڈرائیور نہ ہوتا تو ہم آج نہیں ہوتے، یا فلاں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ یہاں پر ایک بہت دقیق نقطہ جو ہے اہل علم ذکر کرتے ہیں، امانت علمی کے طور پر اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر دے رہے ہیں، لیکن اس کو ذرا غور سے سمجھیے، اچھے سے اس کو سمجھیے۔ اور اب چونکہ وقت بھی ہو گیا تو اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے، کل بتائیں گے، یا آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ جب اتنی بات آپ جان گئے تو کچھ چیزیں ہیں جو اس سے مستثنا ہیں، یعنی اس کے اوپر وہ حکم نہیں لگے گا، اس کا ذکر ہم آئندہ کے درس میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔